میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن بیوی میرے قریب نہ آئی کیونکہ وہ ساری رات عبادت کرتی رہتی اور دن میں آفس میں ہوتا۔ ایک دن رات کو پانی پینے کے بہانے اٹھا تو بیوی جس کمرے میں عبادت کر رہی تھی وہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں اور دروازہ بند تھا۔ میں نے روشن دان سے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو شادی کی رات میں اپنے دل میں بہت سے اچھوتے جذبات اور بےتابیاں لیے جب اپنے کمرے میں آیا تو تانیہ کو دیکھ کر میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی جس کے خواب ہر انسان سجاتا ہے۔ پورے کمرے کو میں نے پھولوں سے مہکایا تھا، جگہ جگہ کینڈل لگا کر کمرے کے ماحول کو رومانوی بنانے کی حد درجہ کوشش کی تھی، کیونکہ میں یہ رات بہت ہی خاص بنانا چاہتا تھا تاکہ میری بیوی میرے کمرے میں اپنا استقبال مدتوں یاد رکھے۔ میں نے بیڈ کے بیچوں بیچ گلاب کے پھول سے دل بنا دیا تھا اور اس پر کلیوں کی پتیوں سے تانیہ لکھا تھا۔ مجھے لگا تھا یہ سب دیکھ کر وہ شرمائی سی مسکان لیے میرے انتظار میں ہوگی۔ ہمارے خاندان میں شادی کے دن ہال میں دلہن کو دلہے کے پاس کم ہی بٹھاتے تھے، اس لیے میں نے ابھی تک جی بھر کر تانیہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ بس دل میں اپنے جذبات کو دبائے رکھا کہ اپنا ہر ارمان اپنے کمرے میں پورا کروں گا۔ لیکن جب میں کمرے میں داخل ہوا اور عروسی لباس جسے میں نے خود پسند کر کے تانیہ کے لیے خریدا تھا، اسے اس روپ میں دیکھنے کے کئی تصور باندھے تھے، وہ سامنے بیڈ پر رکھا تھا۔ تانیہ عام سے لباس میں ملبوس جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ میرے سارے جذبات پر جیسے اوس سی پڑ چکی تھی۔ کمرے کی روشنی ساری کینڈل بجھی ہوئی اور کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ بیڈ پر گلابوں کی پتیاں بھی غائب تھیں، نہ دلہن کے روپ میں تھی، نہ ہی میرا کمرہ ویڈنگ روم لگ رہا تھا۔ جس قدر میں نے رومانوی ماحول بنایا تھا اور نہ جانے کیا کیا سوچا تھا، میری بیوی نے اسے ہر رنگ کو مٹا کے رکھ دیا تھا اور خود سادے سے حلیے میں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا تھا لیکن میں ضبط کر گیا۔ ٹھیک ہے کہ نئی زندگی کی ابتدا اللہ کے حضور سجدہ کر کے دعاؤں سے ہی کرنی چاہیے۔ میں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا، لیکن کچھ وقت بیوی کی تعریف کرنے کے بعد میں خود اس کے ساتھ نفل ادا کرتا۔ میں نے تو تانیہ کی دلہن بنے ٹھیک سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کر کے نفل پڑھنے لگا، لیکن میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ اللہ کے حضور میں نے خوشحال زندگی کی دعا کی، لیکن تانیہ کے نوافل ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ مسلسل نوافل پڑھے جا رہی تھی، اور یہ ایک ایسا کام تھا کہ میں اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، تانیہ کمرے میں نہیں تھی۔ کیسی عجیب بات تھی کہ رات سے اب تک میں نے تانیہ سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، نہ سنا تھا، اور کیسے کیسے خواب سجائے تھے۔ میں نے اس رات کو یادگار بنانے کے لیے کیا کیا سوچا تھا۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو وہ سب کے سب ناشتہ کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ تانیہ بھی ہنس ہنس کر ناشتہ کر رہی تھی۔ گھر میں میرے علاوہ میری امی اور چھوٹی بہن بھی تھیں۔ مجھے نہ جانے کیوں اس پر شدت سے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ میں مسلسل اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور مزید نروس سی ہو رہی تھی۔ میں نے غصے سے بس چائے ہی پی تھی۔ ولیمے پر بھی تانیہ کا یہی رویہ تھا، لیکن آج میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں نے صبح سے تانیہ سے بات نہیں کی تھی کہ شاید اسے اپنے رویے کا احساس ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت اپنی جگہ، لیکن شوہر کے حقوق بھی عورت پر فرض ہیں۔ اللہ نے شوہر کو مجازی خدا کی حیثیت دی ہے، اور پہلی رات وہ میرے تمام احساسات اور جذبات کو بری طرح سے نظر انداز کر گئی تھی۔ اس لیے تانیہ نے جیسے ہی سلام پھیرا، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ نفل کی نیت باندھتی، میں نے اسے کہا، اٹھو تانیہ، میرے پاس آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرے لہجے میں سختی سی اود کر آئی تھی۔ میری بات پر اس کی رنگت فک ہوئی۔ کہنے لگی میں روز 500 نفل پڑھتی ہوں، مجھے وہ پڑھے بنا چین نہیں آتا، لیکن میں آج کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے مصلے سے کھڑا کیا اور بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جو برف کی مانند سرد تھے۔ وہ نروس بھی حد سے زیادہ لگ رہی تھی۔ مجھے اچانک سے آ جانے والے خیال نے مسکرانے پر مجبور کیا کہ شاید اسے مجھ سے کچھ زیادہ ہی ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے سرد ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن میں نے گرفت اور بھی مضبوط کر لی۔
لیکن میں بظاہر اسے سخت نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا تاکہ وہ میرے روب میں رہ سکے۔ میں نے کہا شادی سے پہلے تم پر میرے فرائض لاگو نہیں تھے، اس لیے تم جتنے بھی نوافل پڑھتی تھیں وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے تھے، لیکن اب میں بہت حق رکھتا ہوں تم پر۔ مجھے تمہاری عبادت سے اعتراض نہیں ہے، لیکن تم دن میں عبادت کر لیا کرو۔ پورے دن میں آفس میں ہوتا ہوں، لیکن اب تمہاری راتیں میرے نام ہیں، اور شوہر کو راضی رکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے روب سے بھرے لہجے پر اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا وہ کہنے لگی پلیز میرے ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کی آواز بہت گھبرائی ہوئی تھی، جیسے ابھی رو دے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے، وہ فوراً میرے پاس سے اٹھ گئی، بنا کچھ کہے پھر سے جائے نماز پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا تھا، پھر سوچا شاید وہ بہت زیادہ نروس ہے، اس رشتے کو لے کر گھبراہٹ کا شکار ہے، اس لیے مجھ سے کترانے کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ مجھے اسے کچھ وقت دینا چاہیے، لیکن یہ میری ایک خام خیالی تھی۔ دن ہفتوں میں گزرنے لگے تھے، لیکن وہ مجھے قریب آنے نہیں دیتی تھی۔ میرے گھر میں والدہ اور چھوٹی بہن کے ساتھ وہ بہت جلد گھل مل گئی تھی، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ پہلے دن جیسا تھا۔ جب بھی میں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ نروس ہونے لگتی، بدحواس سی ہو جاتی۔ میں اسے تانیہ کی ہچکچاہٹ سمجھتا تھا یا پھر شرم و حیا، مگر پھر ایک دن جو میرے کانوں نے سنا وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ 2 دن سے تانیہ اپنے میکے میں تھی۔ آفس سے واپسی کے بعد میں سیدھا اپنے سسرال چلا گیا تاکہ تانیہ کو واپس لا سکوں، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ تانیہ وہاں اپنے کزنز کے ساتھ بہت بے تکلفانہ انداز سے بات چیت کر رہی تھی، ہنس بھی رہی تھی، مذاق بھی کر رہی تھی۔ تانیہ کے والد اور چچا ایک ہی گھر میں تھے۔ تانیہ کے ہم عمر اس کے کزنز بھی اسی گھر میں رہتے تھے، جس سے وہ شرعی پردہ نہیں کرتی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ بات بری لگی، شاید میں ایک دقیانوسی قسم کا شوہر تھا۔ پھر میں نے خود کو جھٹکا کہ مجھے شک کا بیج دل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ سب کزنز بچپن سے ساتھ ہیں تو بہن بھائیوں کی طرح سب سے بے تکلف ہی ہے۔ میری نظر مسلسل تانیہ پر تھی، لیکن وہ میری جانب نہیں دیکھ رہی تھی، بس اپنے کزن سے ہی باتوں میں مصروف تھی۔ واپسی پر پھر وہ خاموش تھی۔ مجھے بھی غصہ آنے لگا کہ کزنز کے ساتھ تو ٹھٹھے کھا رہی تھی اور میرے ساتھ 2 منٹ بات تک نہیں کرتی۔ ایک بار رات کو میری آنکھ کھلی، میں پانی پینے کے لیے باہر آیا تو مجھے سامنے والے کمرے سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ اس کمرے میں تانیہ رات کو اپنے نوافل پڑھتی تھی، لیکن مجھے سرگوشیوں کی آوازیں سی آ رہی تھی، جیسے تانیہ کسی سے بات کر رہی ہو۔ میں دھیرے سے دروازے کے پاس آ گیا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تانیہ کے ساتھ جو دوسری آواز میرے کانوں نے سنی تھی وہ ایک مردانہ آواز تھی۔ میرے اندر تو آگ سی لگ گئی تھی۔ میں اتنا ہرگز تو نہیں تھا، میں اتنا صابر تو ہرگز نہیں تھا یہ سب برداشت کرتا۔ اس لیے میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میرا یہ حال تھا جیسے میری رگوں میں خون کی جگہ آگ سی جل رہی ہے۔ میں بری طرح سے دروازہ پیٹ رہا تھا، یہاں تک کہ میری والدہ اور بہن بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئیں۔ تانیہ نے دروازہ بھی کھول دیا۔ وہ بری طرح سے بدحواس تھی، جیسے اس کی چوری کسی نے پکڑ لی ہو۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگیں کہ تم نے رات کو کیا شور مچا رکھا ہے، لیکن میرے سر پر تو اور کچھ ہی سوار تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور پورے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ تانیہ کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ میری والدہ مجھے یوں شکی مزاج شوہروں کی طرح رد عمل کرتا دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا حرکت ہے فاضل؟ میں نے کہا میں نے یہاں کسی مرد کی آواز سنی ہے۔ یہ کہتے ہی تانیہ رونے لگی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ تانیہ رونے لگی، کہنے لگی آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ تانیہ کے رونے کی دیر تھی کہ میری ماں نے میرے منہ پر کس کے ایک تھپڑ مار دیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنی نیک بیوی پر اس قسم کے الزام لگاتے ہوئے؟ لیکن میرے غصے کا یہ عالم تھا کہ مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ کسی دیوانوں کی طرح سے میں کمرہ دیکھ رہا تھا، کبھی اس کھڑکی کو کھول کے باہر دیکھنے لگتا جو باہر کی جانب کھلتی تھی، جہاں سناٹے کا راج تھا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود کسی مرد کی آواز سنی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ کون آتا ہے یہاں۔ تانیہ یہ سن کر میری ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ جیسے سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری والدہ نے اسے دلاسا دیا، مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک ایسی نیک بیوی ہے تمہاری
اللہ کی عبادت کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، تمہیں تو کبھی بھی فرض نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ خبردار جو تم نے آئندہ اپنی نیک بیوی پر شک کیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ میرے کان غلط نہیں سن رہے تھے۔ وہ ایک مرد کی آواز تھی، دانیہ جس سے بات کر رہی تھی، میں نے خود سنا تھا۔ میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے تانیہ سوجی ہوئی آنکھوں سے میرے کمرے میں آ گئی، لیکن میں نے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر ہٹا لی۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے قریب آنے سے کتراتی ہے۔ مطلب وہ شرم و حیا نہیں تھی، وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میں غصے سے رخ بدل کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھا تھا۔ ابھی اس نے فاضل ہی کہا تھا کہ میں نے پوری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب میں اتنا بھی بے غیرت تو تھا نہیں کہ اپنے کانوں سے اسے رات کے اس پہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد سے بات کرتے سنوں اور پھر اس کی جانب ذرا سی پیش قدمی پر اس کی حوصلہ افزائی کروں۔ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میرے کان جھوٹ نہیں سن سکتے، اور تم مجھ سے دور بھی اسی وجہ سے رہتی ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلا کر رونے لگی کہ کوئی نہیں ہے میری زندگی میں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ مجھے بس شادی کے رشتے سے خوف آتا تھا، مجھے آپ غصے کے تیز لگتے تھے، بس یہی وجہ تھی کہ مجھے نہیں پتا آپ یوں مجھ سے بدظن ہو جائیں گے۔ میں آپ کو آج کے بعد کبھی کسی بات سے منع نہیں کروں گی۔ وہ میرے سامنے نظریں جھکائے کہہ رہی تھی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا؟ میں نے انکار کر دیا کہ اس وقت مجھ سے دوری رہو تو بہتر ہے۔ میں نے تکیہ درست کیا اور لیٹ گیا۔ میرے دل میں جو شک ڈل چکا تھا، میں اسے چھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب قریب آنے کی کوشش کرنے لگی تھی، رات کو جلدی کمرے میں آ جاتی تھی، لیکن میں اس سے دور ہی رہتا تھا۔ میرے سارے کام وہ خود کرتی تھی، مجھے ملتجی نظروں سے دیکھتی تھی کہ اب میں اسے معاف کر دوں۔ ایسا پتھر دل تو میں نہیں تھا، اس لیے آج تانیہ کے لیے میں نے خوب ساری شاپنگ کی تھی۔ سوچا تھا کہ آج اسے کہہ دوں گا کہ اب ہم دل میں ایک دوسرے کے لیے کچھ غلط نہیں رکھیں گے، لیکن شاید میری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ میں نے آفس سے جلدی چھٹی لی اور تانیہ کے لیے خریداری کر کے جب میں گھر میں آیا، جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے جیسے ہی چابی سے مین گیٹ کھولا، گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے حیرت سی ہوئی، پھر یاد آیا کہ امی نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ وہ اور میری چھوٹی بہن خالہ کے گھر جا رہے ہیں۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا آج تانیہ کے ساتھ کھانا کھانے باہر ریسٹورینٹ میں جاؤں گا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی، میں اسے ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں لے کر گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا، مجھے پھر سے اسی کمرے سے آوازیں آنے لگیں جس میں تانیہ عبادت کرتی تھی۔ وہی تانیہ کی آواز اور ساتھ میں کسی مرد کی آواز۔ میں نے اس بار غصے سے دروازہ نہیں پیٹا تھا، کیونکہ میرے ایسے اقدام پر وہ شخص چوکنا ہو کر بھاگ جاتا۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا تھا کہ میری بیوی نے میرا دوسری بار بھی اعتماد کو بہت بری طریقے سے توڑا ہے۔ میں کسی کرب سے گزر رہا، میں اس کمرے میں کھلنے والی کھڑکی کو میں نے کھولا تو سامنے تانیہ کا وہی کزن کھڑا تھا جس سے وہ اپنے میکے میں ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی، اور تانیہ کی میری جانب پشت تھی۔ سامنے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ سارے شاپرز زمین پر گر گئے تھے۔ اب اس سے زیادہ اور کون سا گھٹیا پن دیکھنے کے لیے رہ گیا تھا؟ میں نے کھڑکی بند کر دی۔ میرا جی چاہا کہ ابھی کے ابھی اس بد کردار عورت کو طلاق دے دوں جس سے نہ اپنی عزت کا پاس ہے، نہ ہی شوہر کی شرافت کا۔ میں نے وہ شاپنگ بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے میرے آنے کی خبر ہی نہ ہو۔ کچھ دیر میں یوں ہی اپنے دروازے کے باہر بیٹھا رہا۔ میری زندگی میں پہلی لڑکی تانیہ تھی۔ شاید کسی کو یقین نہ آئے، کیونکہ مرد شادی سے پہلے بھی افیئر چلاتے ہیں، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی مسجد کے امام کو یہ کہتے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتوں کو بنایا ہے اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں۔ میرے دل میں یہ بات گرہ سی کر گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے جذبات کو اپنی بیوی کے لیے سنبھالے رکھا، کیونکہ مجھے ایک ایسی ہی شریف بیوی چاہیے تھی جس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہ ہو۔ یہ خواہش شاید بہت ہی مردوں کی ہوتی ہے، چاہے وہ خود شریف ہوں یا نہ ہوں، لیکن بیوی انہیں نیک پارسا ہی پسند آتی ہے۔ لیکن میں نے تو سچ مچ کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی، جسے نہ اپنی عزت کا پاس ہے، نہ ہی شوہر کی شرافت کا۔ میں نے وہ شاپنگ بیگ اٹھائے، گھر سے باہر نکل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے میرے آنے کی خبر ہی نہ ہو۔ کچھ ہی دیر یوں ہی
اپنے دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ پھر جب میرا رشتہ تانیہ سے طے ہوا اور امی سے میں نے یہ سنا کہ تانیہ نیک اتوار کی مالک ہے، عبادت گزار ہے، تو میں خوش ہو گیا تھا کہ مجھے گناہوں سے بچنے کے صبر میں تانیہ جیسی نیک بیوی ملی ہے۔ لیکن وہ کیا نکلی تھی؟ میری آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے تانیہ سے محبت ہو چکی تھی، میں اس کی پہلی غلطی معاف کرنے کو بھی تیار تھا، اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلا دینا چاہتا تھا، لیکن آج جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا اسے فراموش کرنا بے غیرتی تھا۔ وہ کیسی دیندار تھی، کیسی عبادت گزار۔ کاش کہ وہ زیادہ عبادت گزار نہ ہوتی، لیکن با کردار ضرور ہوتی۔ میرے دل میں بغاوت کا جذبہ اٹھنے لگا تھا، میرا جی چاہا اندر جا کر تیز دھار والا خنجر لوں اور دونوں کو قتل کر دوں، لیکن میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بہت دیر تک منفی سوچیں سوچتا رہا، پھر بے دلی سے گھر کی بیل دی۔ دروازہ تانیہ نے ہی کھولا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوا، مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ چہرے سے بہت حشاش بشاش لگ رہی تھی، مجھے اس کا چہکتا ہوا چہرہ برا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کی رونق کی خوشی کی وجہ میں نہیں تھا۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، پھر وہ شاپنگ بیگ اسے تھما دی اور کہا یہ تم رکھ لو۔ میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ وہ بڑی خوشی سے کمرے میں آئی، کہنے لگی یہ میرے لیے لائے ہیں، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتا ہوں، تم لائٹ بند کر کے چلی جاؤ۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مرد کی غیرت اس وقت آب و تاب سے جاگ جاتی ہے جب بات بیوی بہن بیٹی کی ہوتی ہے۔ میرا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں ہوتا تھا۔ پوری رات میری آنکھوں میں گزری تھی۔ صبح آفس جاتے ہوئے میں نے تانیہ سے کہا کہ شام کو تیار رہے، ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے۔ وہ یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں شام کو جب واپس آئے تو وہ تیار تھی۔ میرے ساتھ جانے سے پہلے اس نے نقاب والی چادر پہن لی۔ میں اسے اپنے ساتھ سمندر کے گہرے پانی کی جانب لے گیا۔ ہم پتھر کی شیلف پر بیٹھے تھے، نیچے گہرے سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ لباس بھی وہی پہنا تھا جو میں اس کے لیے لایا تھا، لیکن میں اسے آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھ پایا۔ میں نے سگریٹ جلا کر لبوں پر لگا لی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ سگریٹ مت پیا کریں۔ میری آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ تھیں۔ میں نے کہا مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، تم دیندار ہو، اللہ کی نیک بندی ہو، مجھے جواب بھی ویسا ہی دو گی۔ کہنے لگی میں تو بہت گنہگار ہوں، بس اللہ میری چھوٹی سے چھوٹی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر لے تو وہ اس کا احسان ہوگا۔ آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیسی دوغلی شخصیت کی مالک تھی یہ لڑکی۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ پاک دامن مردوں کے لیے عورتیں بھی پاک دامن ہوتی ہیں۔ کہنے لگی یہ بات تو سچ ہے، میں نے اس سے ایک فرضی بات کہی کہ میرا دوست ہے، وہ زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہے، لیکن اس نے کبھی کسی لڑکی سے افیئر نہیں چلایا، صرف اس لیے کہ اسے بیوی نیکوکار ملے۔ لیکن اس کی بیوی عبادت گزار تو خوب ہے، لیکن پاک دامن نہیں ہے۔ اس شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ اس کی بیوی دنیا کی نظر میں نیک بھی بنی رہے اور وہ شخص اسے بنا بدنام کیے چھوڑ بھی دے، لیکن وہ اپنی بیوی سے محبت بھی بہت کرتا ہے، اس لیے اسے الزام دے کر چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ اگر اس پر الزام نہ لگائے تو وہ خود بدنام ہو جائے گا کہ بنا قصور کے بیوی کو چھوڑ دیا۔ بڑی الجھن میں پھنس گیا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تم بتاؤ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس پتھر کی بنی شیلف سے کھڑا ہو گیا، پھر دونوں ہاتھوں سے تانیہ کے پیروں کو پکڑا اور کہا غیرت کے نام پر مار دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سر کے بل گہرے سمندر کی سپرد کر دیا۔ بس اس کی ایک چیخ سنائی دی تھی اور وہ سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ میرے پاس اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں اسے اگر طلاق دیتا تو اس پر گھٹیا الزام لگانا پڑتا، جو میری محبت مجھے اجازت نہیں دیتی تھی، اور اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایسے بے ضمیر میں نہیں تھا کہ ایسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارتا جو میرے پیچھے اپنے کازن سے ملاقاتیں کرتی ہو۔ میرے پاس ایک راستہ بچا تھا جس سے میں نے تانیہ کو بدنامی سے بچا لیا تھا، اور مجھے اس کے ساتھ زندگی بھی گزارنی نہیں پڑی تھی۔ میں خوب رویا تھا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ میرے اندر بیٹھا غیرت مند شخص مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ جب گھر پہنچا
تو میں نے اپنی امی اور اپنی بہن سے کہا کہ تانیہ گہرے سمندر کے کنارے بیٹھی. میں اس کے لیے آئس کریم لینے گیا کہ وہ بے احتیاطی سے گہرے سمندر میں گر کر مر گئی. اسے چند لوگوں نے گرتے دیکھا تھا. جب میں آئس کریم لے آیا تو وہ پانی میں گر چکی تھی اور میں رونے لگا. مجھے اپنے عمر پر ذرا افسوس نہیں تھا، لیکن تانیہ کے مر جانے پر ضرور تھا، کیونکہ وہ میری محبت تھی. چند دن سو کے گزرے تھے. میری بہن چپ چپ سی رہنے لگی تھی. چند ماہ بعد جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی اس نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا. جب میں ایک بار اپنے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے اس کمرے سے ایک مرد اور عورت کی آوازیں مجھے پھر سے اسی کمرے سے ایک مرد اور عورت کی آوازیں آنے لگی. میں نے جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو سامنے تانیہ کا وہی کزن میری بہن کے ساتھ کھڑا تھا. یہ دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا. مجھے اسے دیکھ کر غصہ آنے لگا کہ اس شخص کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی. میری بیوی سے اس کا جی نہیں بھرا جو یا میری بہن کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلنا چاہتا ہے. میں نے اسے فوراً دھکا دے کر دروازہ کھولا. اس شخص کو مکوں اور گھوسوں سے مارنا شروع کر دیا. لیکن میری بہن سامنے آ گئی. کہنے کی خدا رے سے کچھ مت کہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں، یہ میرے بلانے پر ہی یہاں آتا ہے. میں نے کہا یہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے. پہلے یہ تانیہ کے ساتھ ایسا محبت کا کھیل کھیل رہا تھا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. لیکن میری بہن روتے ہوئے کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لڑکا تانیہ کا کزن نہیں ہے بلکہ سگا بھائی ہے. اس کے چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے تانیہ کے والد نے اپنا بیٹا انہیں دے دیا تھا. یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے. اگر ایسا تھا تو مجھے تانیہ نے یہ سب بتایا کیوں نہیں؟ شاید میں نے اسے کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیا تھا. باقی کی حقیقت میری چھوٹی بہن مجھے بتا رہی تھی اور میں یوں تھا جیسے بے جان پتھر کا مجسمہ ہوں. وہ کہنے لگی کہ بھائی آپ نے بھابھی پر اس وقت بھی غلط شک کیا تھا. آپ کی شادی پر ہی بھابھی کے بھائی کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن آپ بٹے سٹے کے خلاف تھے، اس لیے مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں آپ اس رشتے سے انکار نہ کرتے. بھابھی کا بھائی بھابھی سے نہیں مجھ سے ملنے آتا تھا. بھابھی جس کمرے میں عبادت کرتی تھی اس کا ایک دروازہ میرے کمرے میں بھی کھلتا تھا، اس لیے کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے آتا تو بھابھی اپنے سامنے ہی ہماری ملاقات کرواتی تھی. کہتی تھی تنہائی میں شیطان حائل ہو جاتا ہے. وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ مجھے تمہارے بھائی سے ڈر لگتا ہے، وہ غصے کے بہت تیز ہیں، لیکن جیسے ہی وہ میرے ساتھ ٹھیک ہوئے میں انہیں تمہارے لیے منا لوں گی. جس دن آپ نے بھابھی کا دروازہ بجایا تو میں اس وقت اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور ان کا بھائی بھی بھاگ گیا تھا. انہوں نے آپ کے سامنے نام نہیں لیا. بھائی آپ اس رشتے سے انکار مت کریں، میں اس لڑکی کو بہت پسند کرتی ہوں. میں اپنی بہن کی باتیں غائب دماغی سے سن رہا تھا. میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا تھا. یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ کیوں کر دیا تھا؟ میں نے اپنی پاک دامن بیوی کو شک کی بنیاد پر مار ڈالا تھا، قتل کر ڈالا تھا، حالانکہ مجرم میری بہن تھی. لیکن میں بہن کے معاملے میں ایسا انصاف نہیں کر پایا. میں نے دوبارہ شادی نہیں کی. میں روز کی 500 نفل پڑھتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، ساری رات کی عبادت تانیہ کے نام کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے چین نہیں آتا. ہم مرد خود غرض ہوتے ہیں، سچ کا کبھی پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتے، بس غیرت مندی کے نام پر بے غیرت ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں ہو گیا تھا.